جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور آج 17 رمضان المبارک ہے۔ آج غزوہ بدر کے سلسلے میں ہم اپنے علماء کرام سے گفتگو ضرور کریں گے، کیونکہ صرف 313 کا لشکر ہے، 2 گھوڑے ہیں، اس کے علاوہ 70 اونٹ ہیں اور 6 زری ہیں، لیکن وہ 313 کا لشکر ایسا یقین اور ایمان اپنے اندر پختہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مدد و نصرت ان تک پہنچی اور وہ کامیاب ہوئے۔ آج ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے میں علامہ تقی مہدوی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم، اور ہمارے ہر دل عزیز مفتی اقبال نقشبندی صاحب، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج گفتگو کا سلسلہ یہ والا جو غزوہ بدر ہے، اس کے حوالے سے ہم نے شروع میں ضرور گفتگو کی تھی، لیکن آج شروعات آپ سے کریں گے کہ یہ یقین، یہ ایمان علامہ صاحب، وہ کیا تھا؟ اللہ پر توکل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدہ ان سے فرمایا تھا، اس کے لیے آپ ہمیں کچھ بیان فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں روز فتح جنگ بدر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ جنگ ہے کہ جو اسلام کی پہلی جنگ ہے اور نابرابری کی جنگ تھی۔ 313 کا آپ نے ذکر کیا کہ 313 افراد مسلمانوں کے لشکر میں موجود تھے اور 1000 کے لگ بھگ افراد کفار کے لشکر میں موجود تھے، یعنی 3 گنا زیادہ تعداد تھی۔ اچھا، صرف افرادی قوت زیادہ نہیں تھی، بلکہ جس طرح سے آپ نے ذکر بھی فرمایا کہ ان کے پاس سواریاں زیادہ تھیں، ان کے پاس غذا زیادہ موجود تھی، ان کے پاس زرہ زیادہ موجود تھی، تلواریں زیادہ موجود تھی، اور سب لیس تھے، پورے پراپر طریقے سے وہ تیار ہو کر آئے تھے جنگ کرنے کے لیے، جبکہ مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی موجود نہیں تھے، نہ سواریاں موجود تھیں۔ اچھا، تھوڑا سا ہم اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ایک نتیجے کی طرف آتے ہیں کہ دیکھیں، پیغمبر اکرم نے مکہ چھوڑا ہے اور ساری اپنی جائیداد وہیں پہ چھوڑ کر آ گئے، اور اہل مکہ نے ان جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ جب پیغمبر یہاں تشریف لے آئے اور ابو سفیان کی ہمراہی میں، ابو سفیان کی سرداری کے اندر اہل مکہ کا کارواں شام گیا تھا، اور شام سے تجارت کرنے کے بعد جب لوٹ رہا تھا مکے کی طرف، تو راستے میں مدینے کا راستہ آتا ہے، اور اسے یہ ڈر محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان یہاں سے مجھے حملہ کر دیں، اس لیے دوڑتا دوڑتا مکہ پہنچا اور اپنے افراد کو بھیجا کہ ایک لشکر لے کر آؤ تاکہ ہم مقابلہ کر سکیں۔ تو ابو جہل کی ہمراہی میں اور ابو جہل کی سرداری میں 1000 افراد کا لشکر پھر آیا ہے مدینہ کی طرف مقابلہ کرنے کے لیے، اور ابو جہل کو تو موقع چاہیے تھا کہ کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ ہم انہیں تہس نہس کر دیں اور نیست و نابود کر دیں۔ لیکن مسلمانوں کی پہچان کیا ہے اور مسلمانوں کے پاس طاقت کون سی چیز کی ہے؟ دیکھیں، سورہ بقرہ کی سب سے ابتدائی آیات ہیں، اور سورہ بقرہ وہ پہلا سورہ ہے کہ جو مدینہ میں نازل ہوا ہے۔ اگر ہم اس کی ابتدائی آیت کو دیکھیں تو اس میں ایک پاور ہمیں نظر آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کی شان کیا ہے؟ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو غیب پر ایمان اگر واقعاً ہوگا تو پھر یقیناً غیب سے امداد بھی آئے گی، اور کائنات کو دیکھنے کے بعد انسان کا یقین ہو جاتا ہے ذات پروردگار کے اوپر۔ اب ذات پروردگار کے اوپر یقین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ چھوٹی موٹی ذات نہیں، نعوذ باللہ، دنیا کا کوئی سردار، کوئی بادشاہ، کوئی بڑے سے بڑا شخص آ جائے، وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا پروردگار کی ذات کے مقابلے میں، بلکہ سیارے ہوں، بلکہ سورج ستارے ہوں، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ذات پروردگار کے سامنے۔ سب مخلوق ہیں اور سب سجدہ ریز ہو رہی ہیں پروردگار کی حضور۔ تو اگر انسان کا غیب پر ایمان ہوگا کہ پروردگار کی طرف سے حکم آیا ہے کہ جہاد کرو، تو 100% ہمیں نکلنا ہوگا اور پوری بھرپور طاقت سے نکلنا ہوگا۔ اب یہ مسلمان تیار ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں، تو یہاں پر نبی اکرم نے ایک اور کام بھی کیا کہ اپنے اصحاب کو بٹھا کر مشورہ لیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ خود اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے، اللہ کا حکم آ چکا ہے، اس کے باوجود اپنے اصحاب کو شریک کیا ہے مشورے کے اندر۔ کتنا بڑا پیغام ہے کہ کبھی کبھار ہم اپنے گھر کے بھی اگر رئیس ہو جائیں، اپنے گھر کے بھی بہرحال ایک لیڈر ہوتا ہے، باس ہوتا ہے، تو وہاں پرواہ نہیں کرتے کہ بیوی سے کیا مشورہ لینا اور ماں سے کیا مشورہ، باپ سے کیا مشورہ لینا، اپنے بچوں سے کیا مشورہ لینا۔ نہیں، یہ طریقہ ہے رسول اکرم کا کہ ہر ایک کو شامل کیا جائے اس کام کے اندر۔ اور قرآن مجید کی بھی آیت ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ لیجئے کاموں کے اندر۔ تو مشورہ لیا گیا اور ہر ایک نے باقاعدہ حصہ لیا، اور کتنا دل بڑا ہو جاتا ہے انسان کا کہ میں رسول اللہ کے لیے کوئی خدمت انجام دینے کے تیار ہوں۔ اور جب انہوں نے مشورہ دینا شروع کیا تو پیغمبر نے بات سبھی کی سنی، اور یہ بھی لیڈر کو چاہیے کہ مشورے آنے کا یہ مطلب نہیں کہ جو انہوں نے کہا ہے اب اس پر عمل بھی ہوگا، ہم آپ سب کی رائے لیں گے، جو بہترین رائے ہوگی اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ تو پھر آخر میں جناب مقداد ابن اسود انہوں نے رائے پیش کی کہ یا رسول اللہ،
ہم آپ کو حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح، حضرت موسیٰ کی قوم نے جس طرح سے چھوڑ دیا تھا اپنے نبی کو، اس طرح سے چھوڑنے والے نہیں ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے گا، وہ جنگ کرے فرعون سے، جب وہ جیت جائے تو ہم ان کے پیچھے آئیں گے، بلکہ ہم وہ ہیں کہ ہم دائیں سے بھی بائیں سے بھی آگے سے بھی پیچھے سے بھی آپ کی نصرت کریں گے، آپ جیسا حکم کریں گے ویسے مدد کریں گے۔ اور یہی جملے پھر دہرائے ہیں جناب سعد ابن معاذ نے کہ ہم تیار ہیں، اور یہاں سے پھر اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی اور سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ اب ہم سب جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ جیسے ہم نے مشورے کی بات عرض کی تھی، تو مشورہ اس سے پہلے بھی کئی سارے واقعات ہیں، اور پھر جنگ خندق کے اندر بھی آپ کو محسوس ہوگا کہ جنگ خندق میں بھی صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ تم میں سے کون مشورہ دیتا ہے کہ اس اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیسے کیا جائے، تو جناب سلمان فارسی نے اس وقت مشورہ دیا تھا، اور ان کے مشورے کے بعد پیغمبر نے قدم آگے بڑھایا تھا۔ تو یہاں پر بھی مشورہ لینے کے بعد اور ہر ایک کا ایک حوصلہ بلند کرنے کے بعد پیغمبر اکرم چلتے ہیں جنگ کرنے کے لیے، اور جب جنگ بہت قریب آ گئی، افراد بھی کفار بھی وہاں پر موجود ہیں، یہاں پر مسلمان موجود ہیں، تو مسلمانوں میں انصار چونکہ بڑی تعداد میں تھے جو مدینہ سے تھے، وہ انہوں نے پیش قدمی کی اور کہا کہ ہم مقابلہ کرتے ہیں ان کا۔ ابو جہل کی آواز بلند ہوئی، کہا کہ ہمیں مدینے والوں سے جنگ نہیں کرنی، ہمیں مکہ والوں سے جنگ کرنی ہے، اور اے محمد اپنے خاندان کے افراد لے کر آؤ ہمارے سامنے تاکہ ہم ان کو قتل کریں نعوذ باللہ۔ تو پیغمبر اکرم نے حضرت حمزہ علیہ السلام کو، حضرت علی علیہ السلام کو، حضرت عبیدہ بن حارث علیہ السلام کو، ان کو آگے بھیجا کہ اگر تمہاری یہی فرمائش ہے تو آؤ تن بتن ان سے جنگ کریں، اور اس نے بھی اپنی جانب سے جو ان کے قریبی افراد تھے، ولید، عتبہ، شیبہ، ان افراد کو بھیجا، اور پھر جب تن بتن جنگ ہوئی تو تینوں ہی مسلمانوں کی طرف سے جو نمائندگی کرنے کے لیے گئے تھے، ان تینوں نے فتح اور کامرانی حاصل کی اور تینوں کفار کو تہس نہس کیا اور قتل کیا۔ میں مفتی صاحب سے سوال پوچھنا چاہوں گی علی بھائی، اور وہ سوال یہ ہے کہ غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کا ایک ایمان تھا وہ آج کے وقت ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ آج کے وقت ہم کیوں گم ہو جاتے ہیں، کیوں بھول جاتے ہیں کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس غزوہ بدر کو یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے۔ بے شک اصل ہوا یہ ہے کہ یہ لشکر جب مدینہ منورہ سے چلا ہے تو ماہ رمضان کی، ماہ سیام کی 12 تاریخ مورخین نے لکھا ہے، تو بڑے ولولے کے ساتھ آگے جا کے جب اس کی گنتی ہوتی ہے تو ٹوٹل 313، بعض کتابوں میں 315 کا حوالہ بھی ملتا ہے، مگر 313 پہ جمہور علماء کا قول ہے، اتفاق ہے، اور ادھر کفار کی جو تعداد ہے وہ 1000 سے بھی تجاوز کر جاتی ہے، زیادہ ہے۔ اب یہ غزوہ بدر، جو بدر ایک کنویں کا نام ہے، مدینہ منورہ سے تقریباً یہ 80 میل کے فاصلے پہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں، خود ان چیف کمانڈر ہیں اس فوج کے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ پہنچے تو کفار کا لشکر پہلے پہنچا ہوا تھا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پہ پڑاؤ کیا، وہاں پہ حضور علیہ السلام نے حکم دیا یہاں خیمے لگا دو۔ اچھا، وہ جہاں خیمے لگائے گئے تو وہ زمین بھی ایسی ریتلی زمین تھی جہاں چلنا بھی بڑا دشوار تھا۔ قدرت کا تماشا دیکھیے کہ رات ہوتی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے تمام اپنے لشکر اسلام کو سلا دیا، کہا کہ تم سو جاؤ اور آج ہم ہی تمہارے اوپر پہرا دیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے خیمے کے باہر تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے۔ حضور علیہ السلام نے دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا، مناجات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور علی بھائی تمام دعاؤں سے جب میں پڑھتا ہوں تمام کتابوں کو، سیاستہ کو، حضور کی بڑی بڑی دعائیں ہیں، مگر تمام دعاؤں کے اوپر حضور کی ایک دعا بدر والی غالب ہے۔ وہ ایسی غالب ہے کہ اس کے اندر جو انداز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ایسا ناز والا انداز ہے، باقی ہر دعاؤں کے اندر ایک نیاز والا انداز ہے۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں کہ مولا کل ہمیں فتح و نصرت عطا کرنا، مولا اگر ہمیں فتح و نصرت نہ ہوئی، میں یہ گنتی کے دانے چن چن کے لایا ہوں، 313 یہ نفوس قدسیہ کے دانے ہیں، مولا اگر یہ مٹ گئے، ختم ہو گئے تو پوری روئے زمین کے اوپر تمہیں کوئی خدا کہنے والا نہیں ہوگا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ناز تھا، اور حضور کی مزمل والی چادر حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کاندھوں مبارک سے گر جاتی، ہم اٹھا کے پھر رکھتے، پھر حضور گریہ فرماتے، دعائیں مانگتے۔ پوری رات اسی طرح گزر گئی۔ جب نماز فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو حضور اپنے لشکر والوں کو اٹھاتے ہیں،
حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم سے پوچھا گیا کہ آپ نے پوری زندگی میں کوئی سکون اور چین کی نیند کی ہے؟ فرمایا 2 راتیں ایسی پوری زندگی میں ملی ہیں، ایک ہجرت کی رات جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، مجھے اپنے بستر پہ سلا دیا تھا، اس رات میں سویا تھا اس یقین کے ساتھ کہ مجھے رسول نے سلایا ہے، اب میرے قریب موت نہیں آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلا دیا ہے۔ دوسری میری نیند ہے، تھوڑا سا وقت ہے، وہ ہے بدر والی۔ تو نبی کریم علیہ السلام دعا فرماتے رہے۔ ہماری بیٹی ہینا نے جو سوال کیا ہے میں اس طرف بھی آتا ہوں۔ اس سے پہلے جو آپ پوچھ رہے تھے کہ فرشتوں کے معاملے میں اور یوم الفرقان یعنی فرق کرنے والا، حق کو باطل میں فرق کرنے والا یہ غزوہ ہے، اور اللہ فرماتے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تحقیق ہم نے آپ کی مدد فرمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بے سر و سامان تھے، ہم نے مدد فرمائی، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی 313 تھے، اسلحہ بھی نہیں ہے، کوئی افرادی قوت بھی نہیں ہے، اور ادھر اسلحہ بھی فراوانی کے ساتھ ہے، تمام چیزیں ہیں، مگر یہ جو 313 تھے ان کے سامنے چہرہ مصطفیٰ تھا، ان کا مرشد اعظم بڑا کامل تھا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ مکمل تھا۔ اب ہماری بیٹی جو سوال کرے بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہم پوری دنیا کے اندر 1 کروڑ یعنی 1 ارب کئی کروڑ مسلمان موجود ہیں، مگر ہم پسپا ہیں، ذلیل و خوار ہیں، ہمیں ایک چن چن کے مارا جا رہا ہے، لڑایا جا رہا ہے، کبھی فرقہ واریت کے اندر، کبھی کسی معاملے میں الجھا دیا جاتا ہے۔ وہ یقین نہیں ہے اگر ہم ان 313 کا دامن پکڑ کے چلتے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور ولولے کے ساتھ آگے بڑھے، جیسے فرما رہے تھے مولانا کہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو بدر کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ حکم دیں تو ہم تو سمندر میں کود کے چلے جائیں گے، ہم لڑنے کے لیے اسلام۔ دیکھیں اسلام زندہ ہی تب رہتا ہے جب جہاد پہ عمل کیا جائے۔ جب آج احسان ہے ان 313 کا، ہمیں محراب و منبر ملا ہے، مساجد ملے ہیں، مدارس ملے ہیں، درس و تدریس ہیں، فتاوی نویسی ہے، پڑھنے کے سارے معاملات ہیں، یہ ان کا احسان ہے ہم پہ، یعنی ان کا بڑا کرم ہے۔ اگر وہ 313 نہ ہوتے تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ وہ تو بڑی تیزی کے ساتھ آئے تو اسلام کو مٹانے کے لیے، مگر یہ اللہ نے کرم کیا ہے 313 کا۔ دوسرا، فرشتوں کی مدد آئی ہے اس غزوہ بدر کے اندر۔ ایک درویش سے بات ہوئی، اس نے کہا حضرت اگر آج بھی ایمان ہو وہ 313 والا، وہ ولولہ ہو، آج 1 ارب کئی کروڑ مسلمان موجود ہیں، مگر ان 313 والا ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ایمان لیا تھا براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور سے ایمان لیا تھا، سینہ مصطفیٰ سے براہ راست سب کچھ حاصل کر رہے تھے، فیض حاصل کر۔ ہم بھٹک گئے ہیں، ہمارے قول و فعل کے اندر تضاد ہے۔ جب یہ چیزیں ملاوٹ کی آ جائیں تو پھر امام بخاری فرماتے ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ ایمان اس چیز کا نہیں ہے کہ میں عالم بڑا ہوں تو جناب وہ ایمان آئے گا، ایمان اس چیز کا محتاج نہیں ہے۔ ایمان ان لوگوں کے پاس بھی تھا جو پڑھے بھی نہیں تھے، لکھے بھی نہیں تھے، مگر وہ سلطان العارفین بنے ہیں، یعنی عارفوں کے سلطان بنے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ تو پوری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور صبح بارش ہو گئی۔ اہل بدر نے اپنے اپنے وہاں پہ تالاب بنائے، پانی جمع کر لیا، اور پانی بھی اہل اسلام کے جو تالاب تھے ان کے پاس جمع ہو گیا۔ ان کی زمین جو پکی تھی کفار کی، اس میں کیچڑ، اب ان کے لیے چلنا بڑا دشوار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو، پھر صحابہ کرام نے وضو کیا، نہائے، غسل کیا، تیار ہو گئے، پوری رات سوئے تھے، فریش ہو گئے۔ لہٰذا جب صبح ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے وہ جہاں جہاں نشانات لگائے تھے، فرمایا فلاں یہاں پہ مرے گا، ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا۔ ویسے ہوا، تیرے منہ سے جو نکلی بات وہ ہو کے رہی، شب کو کہہ دیا دن ہے تو وہ بات ہو کے رہی۔ جیسے وہ کہتے ہیں خدا خلاش کو بھی شان و شوکت بخش دیتا ہے، خدا خلاش کو بھی شان و شوکت بخش دیتا ہے، وہی ذرات بے مایا کو عظمت بخش دیتا ہے، وہ لے کر تاج شاہی کو کسی سرکش شہنشاہ سے، کسی کمزور کو دے کر حکومت بخش دیتا ہے۔ غزوہ بدر 313 افراد یقیناً اس میں شامل۔ آج کی زندگی میں ہم کیسے اس یقین کامل کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں؟ علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ دیکھیے وہاں اس زمانے میں 313
1000 کے مقابلے پر ہیں، اور یہ نہتے ہیں وہ مسلح ہیں۔ آج اگر ہم آتے ہیں اس دنیا کے اندر تو دیکھتے ہیں کہ ورلڈ پاپولیشن آلموسٹ 7.9 بلین ہے، اور اس میں 1.9 بلین مسلمز ہیں۔ رہتے ہیں۔ تو آپ محسوس کیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو پوری ہمارے علاوہ دنیا ہے وہ سب کی سب کوئی دشمن تو نہیں ہے، بہت سارے ہمارے فرینڈز ہیں، الائیز ہیں، ہمارے دوست ہیں۔ تو دشمنوں کی تعداد آپ دیکھیں گے تو شاید وہ کچھ ملینز بھی نہیں بنیں گی، اور ہم جو ہیں وہ تقریباً 2 بلین کے قریب ہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو اتنے ممالک ہونے کے باوجود، اتنے تعداد ہونے کے باوجود آج ہماری کوئی سے نہیں ہے، آج ہماری کوئی بات نہیں ہے، کوئی ترقی کا کوئی گراف ہمارے سامنے نظر نہیں آتا ہے۔ کیا اس کی وجوہات ہیں؟ شاید ہماری نگاہ میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ افراد وہ تھے کہ جو اللہ پر واقعاً ایمان اور یقین رکھتے تھے، یہ صرف زبانی الفاظ کی بات نہیں ہے۔ اور آج کے جو افراد ہیں وہ عیاشیوں کے اندر، خواہشات نفسانی کے اندر، دنیا داری کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ آج ہماری دنیا ٹھیک ہو جائے بس کافی ہے، پھر وہ جو دینداری بھی ہے وہ بھی برائے گویا دنیا ہے۔ ورنہ اگر حقیقی معنوں میں ہمارا بھی وہی ایمان کامل ہوتا اور یقین ہوتا تو آج ہم بھی اپنی بات بیان کر رہے ہوتے اور آج ہم مقابلے پر ہوتے۔ اور اس کے مقابلے پر دیکھیے گا کہ اس زمانے میں جو وہ اس زمانے کی گویا کہہ سکتے ہیں کہ سپر پاور ہے، جو بھی طاقت ہے، وہ ابو جہل تھا، اور اتنا اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا کہ پیغمبر کے قریب جب پہنچا تو پیغمبر نے کہا کہ سلو کر لیتے ہیں، جنگ کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہ تو اب یہ نہیں مانے گا کہ میں لشکر لے کر آیا ہوں تو میں سلو کرنے کے لیے تو نہیں آیا، میں تو جنگ کرنے کے لیے تمہیں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پیغمبر نے جب اس کے ارادوں کو دیکھ لیا، پہلے سلو کی دعوت دی، لیکن جب دیکھ لیا بڑا متکبر ہے، بڑا مغرور ہے اور چاہتا ہے کہ مقابلہ ہو، تو پھر کہا کہ پھر مقابلہ ہوگا، اور ہمارے پاس ایمانی طاقت ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ایمانی طاقت کے۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے اس ایمانی طاقت کے ساتھ مقابلے کا آغاز کیا، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے، آپ سورہ جمعہ کے اندر بھی دیکھیے گا کہ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے وہ ڈر کے بھاگ رہے ہیں، ایک دن آئے گی موت، کہاں بھاگ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، اپنی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس لیے مقابلہ ہمیں ڈٹ کر کرنا ہے، اور ایمان کی طاقت کے ساتھ کرنا ہے۔ ایک دو بہت مختصر سی باتیں اور بیان کر دیں کہ دیکھیں وہاں پر جب وہ کافر بن کر اور ابو جہل آیا تھا مقابلہ کرنے کے لیے، تو ایک نعرہ بھی اس نے بلند کیا تھا کہ اِنَّ لَنَا عُزَّ وَلَا عُزَّ لَكُمْ، ہمارے پاس عزا بت موجود ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کبھی کبھار یہ نعرے اور میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، تو ہمارے پاس بھی کوئی میڈیا ہونا چاہیے، کوئی نعرہ ہونا چاہیے جس کا جواب دیا جا سکے۔ بالکل۔ اور پھر پیغمبر اکرم نے جواب دیا کہ ان اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارے پاس اللہ ہے، تمہارے پاس اللہ نہیں ہے۔ سبحان تو اللہ۔ آج کی دور جو میڈیا کی دور بھی ہے، اس کے اندر بھی ہمیں بڑا کردار ادا کرنا پڑے گا کہ ہماری طاقت کسی انداز سے کمزور نہ ہونے پائے، اور ہم انشاءاللہ دشمن کا مقابلہ کریں۔ احمد صاحب، اور کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے وقت نا، بہت ہم کو کم ہے۔ دعا کی طرف بڑھنا چاہیے۔ بالکل بالکل، لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ ہمارے جتنے روزہ خوشائی کے بچے ہیں ان سب کے ساتھ جائیں گے پیزا میکس کے واؤچرز، اور ہم ان بچوں کے والدین کو سب سے پہلے شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے بچوں کا آج کا جو اتنا اہم دن ہے، ان کی روزہ خوشائی کا دن ہے، آج نیٹ ورک کو موقع دیا کہ وہ ہمارے ساتھ منا سکیں۔ بہترین۔ غزوہ بدر نے دین اسلام کو 4 چاند لگا دیے۔ آج ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی علماء کرام سے، اور جاتے جاتے میں مفتی اقبال نقشبندی صاحب آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ یا خلاق کائنات، شہدائے بدر کا صدقہ مولا امت مسلمہ کی خیر فرما، اللہ آمین۔ عالم اسلام کی خیر فرما، بار الہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کی خیر فرما، آمین۔ اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، آمین۔ مسلمانوں کی جان مال عزت و ابرو کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین مولا ہر طرح کی ناگہانی مصیبت آفات بلیات سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم ہماری ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما، ہمارے استاد کرام کی مغفرت فرما۔ اے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، مولا کریم خاتمہ ایمان پہ فرما، خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم توبۃ قبل الموت، اللہم راحۃ عند الموت، مغفرۃ ورحمۃ وبعد الموت، اللہم رزقا حلالا طیبا، اللہم رب زدنی علما نافعا
وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ